رحمت دو عالم بچپن میں مائی حلیمہ کے ویڑے میں آئے. حلیمہ سعدیہ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا لوریوں سے جانتی ہے مائی حلیمہ کون تھی. آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت شیمہ. امی جی کا کیا بات ہے، امی گود تو اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر، جتنا بھائی اونچا اتنی گود اونچی ہونی چاہیے. لیکن روزانہ بنو سعد کے ویڑے میں شام کو جاتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں شام کو جب گھر والیاں کام کاج کرنے لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہنوں کو جانو ویر نو کھلا لے باہر جا کے تاکہ ڈسٹرب نہ کرے کام میں. اما شام کو ساری بنو سعد کے ویڑے میں آتی ہیں، ہر ایک کی گود میں اس کا بھائی ہوتا ہے. میری خالی گود ہے، میری گود کو جاننا دیتی ہیں. اما ایک دفعہ، بس ایک دفعہ ایک جھلک دکھانے دے. ساری کہتی ہیں ویرلا ویرلا آج ایک دفعہ دے دے. ماں اللہ اکبر، بیٹی پہ رحم آیا کہ زیادہ دیر نہیں، بس دکھا کے لے آ. مائی شیمہ نے گود میں رکھا. اللہ اکبر، اپنا دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا. گھر سے باہر نکلی، سہیلیوں نے دیکھا آج گود بھر گئی. مائی شیمہ ویڑے میں کھڑی ہوئی، حضور کے رخ انور سے دوپٹہ اٹھایا، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھا. سب سہیلیوں نے اپنے بھائیوں کے چہروں پہ کپڑا ڈالا، گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. شیمہ نی نکی نی سہیلی یہاں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی ہمارا یا کام کوئی نہیں. اے شیمہ، جب تیرا ویر آ گیا تو ہمارے ویروں کا کام ختم ہو گیا. ماں شیمہ حضور کو گود میں لے کے یا ربی ابقی لنا، یا ربی ابقی لنا محمدہ کی لوریاں سناتی، ویڑے میں جھولتی. حضور مدینہ شریف سے حضور بنو سعد سے اماں کے پاس آ گئے. اماں کا اماں ابا سے ملانے گئی، اماں کا انتقال ہو گیا. ام ایمن دادے کے پاس لے کے آئی، دادے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ غنی جوان ہوئے، سیدہ خدیجہ کا سے نکاح ہو گیا، بال بچے والے ہوئے، اعلان نبوت کا اعلان ہو گیا. میرے عزیزوں، مکے سے ہجرت کر کے طائف کی گلیوں میں شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے مدینے آئے. فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد پھر بہاریں آئی. اللہ اکبر، جل قبائل پر صحابہ نے چڑھائی کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور کرتے کرتے حنیل کے قبیلے پر صحابہ جا پہنچے. اب یہ شیمہ کہاں گئی؟ یہ بھی جوان ہوئی. ابا نے اس کی شادی حنیل کے قبیلے کے اندر کر دی. ادھر بھی جوانی گزر گئی، ادھر بھی جوانی، ادھر بھی بڑھیپا، ادھر بھی بڑھیپا. جب حنیل کے قبیلے پر چڑھائی ہوئی، وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے. اللہ اکبر، تمام فدیہ دے دو، اپنے قیدیوں کو لے جاؤ یا کلمہ پڑھ لو. رئیس سارے اکٹھے ہوئے، حنیل کے سردار اکٹھے ہو گئے. کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لانا ہے. ایک آدمی اتنے پیسے نہیں دے سکتا، تھوڑے تھوڑے سب کے ذمے لگاؤ. ہر گھر کے ذمے فی کا سسنا چندہ باندھ دو. ماں شیمہ کے دروازے پر بھی چندہ لکھ دیا گیا. سرداران حنین لینے کے لیے آئے، دروازہ بجا، کون؟ کہ ماں شیمہ ذرا بوئے تے آجا. کیا بات ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہمارے قبیلے کے لوگوں کو لے گئے، چندہ دو، ہم ان کو آزاد کرا کے لائے. ماں شیمہ نے جب حضور کا نام سنا، دل دھڑکنے لگ گیا، آنسو برسنے لگ گئے. کہنے لگی پھر کہنا کون؟ کہ محمد. عرش بات کانوں میں آواز آئی، کہنے لگی لگتا ہے یہ وہی محمد ہے جو میری اماں لے کے آئی تھی. اس کے علاوہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام والا سنا کوئی نہیں. کہنے لگی اس کی نشانی بتا. اللہ کہ جب وہ بولتا ہے، بولتا نہیں، اس کی زبان رس گھولتی ہے. اللہ کا کول. اللہ اکبر. کہا جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے خود تو چلا جاتا ہے، کئی کئی دل تک دیوار کی مٹی سے نبوت والی خوشبو آنے لگ جایا کرتی ہے. اچھا بھائی شیمہ کہنے لگی اللہ اکبر، وہی تو نہیں ہے جس کو بچپنے میں اٹھایا تھا، آج تک سینے سے خوشبو کی ہلے آ رہے. کہ بھئی ہمیں تو پتہ تو کون ہو سینے پہ اٹھانے والی. کہنے لگے اچھا ویرو، چندہ دینے سے منع نہیں کرتی. کہ پھر کہ ایک کام کرو. کہ کیا؟ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے. کہ اگر برا نہ مناؤ تو مجھے ساتھ لے جاؤ. کہ کیوں؟ کہ اگر سچ مچ میرا بھائی نکل آیا، ہمارے قبیلے والے بھی آ جائیں گے، تمہارا پیسہ بھی بچ جائے گا.
دوستو بہنوں کا کبھی مان نہ توڑنا. اگر جھولی نہیں بھر سکتے دعا تو دے سکتے ہو, تسلی تو دے سکتے ہو. بڑے مان سے چھاتی چوڑی کر کے بھائی کے دروازے پہ آتی ہے, لیکن بدسلوکی کی وجہ سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے. انہوں نے کیا کہنا, آخر دروازے پہ یہ کہے گی ویرا میں تینوں کی کہہ سکتی ہے, ویرا میں تیرے نال پیاری میں تجھے کیا کہہ سکتی ہوں. کبھی خدا کے واسطے میرے عزیزوں بہنوں کا مان نہ توڑنا. کہنے لگی پیسہ بھی بچ جائے گا, قیدی بھی آ جائیں گے. صحیح حضرت شیما, اللہ اسے کیا پتا, پہلی مرتبہ شہر میں جا رہی ہے, دیہاتی چال ہے. جیسے ہمارے شہر میں کوئی دیہات کی رہنے والی کہتے ہیں دیہات تنائی ہے, بھائی شیما جا رہی ہے, اسے کیا پتا مدینے کی فضائیں بہاروں میں انوارات کی رحمتوں بارشوں میں تبدیل ہو گئی. اب وہ منظر نہیں ہے کہ نبی قرآن سنائے لوگ پتھر مارے. اب تو وہ منظر پیش مدینے کی فضا کر رہی ہے. نبی کا عمر تلوار لے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ حضور کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوا ہے. آگے آگے مائی شیما, پیچھے پیچھے حنیل کے سردار بہل کے بھائی کے پاس جا رہی ہے مان لے کے. بڑی طریقے سے آئی مسجد نبوی کے باہر, پوچھا محمد عربی کہاں ہے, کہ وہ مسجد نبوی میں. بھائی شیما کو کیا پتا مسجد نبوی کیا ہوتی ہے. صحابہ نے تلواروں میں تلواریں ڈال رکھی ہے, پہرے دار بل کے کھڑے ہیں, کوئی منافق یہودی نقصان نہ پہنچا دے. بھائی شیما نے تلواروں کے درمیان میں سے دیکھا, وہی چہرہ نظر آیا بچپن میں جس چہرے کے بوسے لیا کرتی تھی, وہی کھڑی ہو کے اچھلنے لگ گئی, میرا ویر محمد, میرا ویر محمد. حنین کے لوگ کہنے لگے اسے کیا ہو گیا. اچھلتی اچھلتی اتنی بے خیالی میں, جیسے میرے عزیزو انسان دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے چل ادھر رہا ہوتا ہے. حضور کو دیکھتی دیکھتی آئی, پتہ نہ لگا تلواروں سے آ کے ٹکرا گئی. صحابہ نے کہا یہ کون عورت آ گئی. انہوں نے تلواروں کی دستیوں سے یوں کر کے پیچھے کر دیا. کہنے لگے چل دیہاتی عورت کہاں آئی ہے. کہنے لگی خلو سبیلی, غصے میں آئی, خلو سبیلی وعلموا انا اختی نبیکم, خبردار مجھے دھکے نہ دو, میں اس کی باجی لگتی ہوں, وہ میرا بھائی لگتا ہے. اتنا صحابہ نے سنا, تلواریں چھوڑ دی, جلدی جلدی حضور کے پاس گئے. جی وہ کھڑی آپ کی باجی, وہ تو اتنا شرمیلا اتنا حیا والا نبی تھا, رب اکبر کی قسم ہے اتنی اللہ نے حضور میں حیا رکھی, جبرائیل میں اتنی حیا نہیں جتنی کالی کملی والے میں حیا تھی. نگاہ نیچے فرمایا میری تو بہل کوئی نہیں. کہنی وہ کھڑی نہ سامنے کہہ رہی میرا ویر ہے, کہنی میری بہل کوئی نہیں. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آ جاؤ مول صاحب, آ جاؤ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ میری تو بہل کوئی نہیں. اچھا وہ تو کہہ رہے میری بہل کوئی نہیں, وہ نہیں مان رہے. عمران صدیقی میرے پیسوں پہ پیر نہ رکھ دی, تیری مہربانی, میں تیرے چھڑے ہیں کوئی. آہو ٹیشو پیپر سمجھ کے نہ اٹھا لینا. اللہ سے جزائے خیر, اس کا بھئی آرڈر تھا, لوہے کا گارڈر تھا. بڑا ماشاءاللہ فون کیا, انتظامیہ سے کہوں گا 500 روپے سے دو تاکہ بینس ڈلوائے. بڑا ماشاءاللہ اس نے خرچہ کیا, اللہ سے جزائے خیر تھا. بڑی اس کی اس پروگرام میں کاوش محنت ہے, بہت فون کی, اللہ سے جزائے خیر دے. نہ جی نہ, تھوڑی مہربانی, کپڑا پا دو تھوڑی. مولوی صاحب بیٹھے میرے کو لو فیور ادھر نہیں کر دے. درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد بارک. کہنے لگی وہ میرا بھائی ہے. حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھا, فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا ہی اکیلا. کہ وہ بہل کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا میری سگی کوئی نہیں, یوں نہیں کہا سہیلی بھی نہیں, دوسری سگی کوئی نہیں. شاہ بھی گئے کہ یوں اتراتی پھر رہی ہے, وہ کہہ رہے میری بہن ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی غصے میں آئی, یوں کر کے اپنے کرتے کی آستین اوپر کی. کہنے لگی یہ چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نشان دیکھتا ہے, میرے نہیں اس کے ہیں. وہ کیسے؟
کہ بچپن میں اماں حلیمہ کی منت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا تھا، گود میں لے کے بنو سعد کے بیڑے میں جھولا جھلایا تھا، فرط محبت میں جذبات میں آ کر منہ سے ایسا شرکیہ جملہ نکل گیا، اسے گود میں برداشت نہ ہوا، اس نے میرے یہاں کاٹ لیا۔ اوہ حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والوں، اگر پگوڑے میں نبی کو شرک برداشت نہیں ہوا تو روزہ انور میں کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور اگلی نشانی بتاؤ کان میں جا کے جب جھوم جھوم کے بنو سعد کے بیڑے میں لوری دیتی تھی، یا ربی ابقی لنا محمدا، مجھے آج بھی یاد ہے جو مانگا تھا آج اللہ نے دکھا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کے دو نشانیاں بتلائی، حلیمہ کا بیڑا یاد آ گیا، اللہ اکبر، مکے کا یتیمی دور یاد آ گیا، اپنی اتنی تیزی سے اٹھے چادر مبارک بھی زمین پہ رہ گئی، یوں نہیں کہا اسے اندر لے کے آؤ، بلکہ استقبال کے لیے خود دروازے پہ چلے گئے، بتلا دیا بہنوں کو جہیز دے کے ٹورنے والوں، پیار دے کے بھی ٹورنا، جہیز بے شک بار بار نہ دینا لیکن پیار بار بار دینا، بہن سال بعد 6 مہینے کے بعد آئے، باپ ہو یا نہ ہو، سینہ ایسے آگے کر دینا جیسے باپ کا سینہ ہوا کرتا ہے، تیرا پیار مل جائے گا، بہنوں کے درد پر دکھوں پر مرہم رکھ دیا جائے گا، کبھی نہ تکلیف دینا ان کو۔ اللہ اکبر، دروازے پہ گئے، شیمہ ہے کجی ویر، اللہ اکبر، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے جو روئے، ہاتھ پکڑا، صحابہ اکرام حیرت سے دیکھ رہے کون ہے، اب صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے وہ میرے صحابہ سے اس طرح نہ دیکھو، یہ میرا وہ موصل گھرانہ ہے، جب ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی، اپنے پاس جا کے بٹھا لیا، پاس بیٹھی ہے، اب بہن نے بھائی کے کندھے کے قریب اپنا منہ کر دیا، اللہ اکبر، منہ کر کے کہنے لگی بھائی مان لے کے آئی ہوں، اگر آج مان ٹوٹ گیا قیامت کی صبح تک بہنیں بھائیوں کے دروازوں سے روتی جائیں گی۔ بہن ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو، غصہ اس پہ کر جو تجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دے، مردار گھڑوں سے کیا، تو نے میرے مٹی کے گھڑوں سے کیا، مردار جانوروں سے کیا، یہ تو باپ کی سفید پگڑی کو دیکھتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم ان کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، لات بھی موجود ہے، تو 10 مارے گا 2 تو مار سکے گی، لیکن تیرا تھپڑ پڑتا ہے، اس باپ کی آنکھوں کا سوئل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو نے کبھی نہیں یاد نہ کیا، انہوں نے کبھی باپ کے آنسو کو بھلایا کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا گھر سے بچی روتی جا رہی ہے، دھاڑے مار مار کے رو کے جا رہی ہے، جہیز کم ملا نہیں، بیوٹی پارلر کا خرچہ نہیں ملا نہیں، روٹی کم ملی نہیں، کیا ہوا؟ 200 آدمی میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے آ گئے تھے، دولہا سامنے بیٹھا تھا، میرا ابا میرے سامنے ایسے آیا جیسے کوئی مجرم ہوا کرتا ہے، اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی عزت میرے پاس نہیں، عزت تیری اختیار میں ہے، پگڑی دے کے عزت بڑھا دے یا زمین پہ گرا دے۔ ابا جی 2000 روپے پر تو کوئی جانور نہیں لے، 2000 پہ جانور نہیں ملتا، ابا جی طوطا گھر میں رکھنا وہ بھی 20-20 ہزار کا ملتا ہے، تیری پگڑی پہ میں قربان ہو گئی، بھائیو تمہاری عزت پہ میں قربان ہو گئی، اگر تمہاری پگڑی عزت کا خیال نہ ہوتا میں کبھی اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کرتی۔ میں نے نہیں دیکھا گورا، میں نے نہیں دیکھا کالا، میں نے نہیں دیکھا ساتھ بٹھا کے کھلائے گا یا جوتیوں میں بٹھا کے کھلائے گا، میں نے نہیں دیکھا پیار سے لقمے دے گا یا تھپڑ بار بار کے کھلائے گا۔ ابا میں نے تیری سفید پگڑی کو دیکھا، اپنی زندگی کی خوشیاں ساری تیری پگڑی پر قربان کر دی، اب چمٹ چمٹ کے رخصتی کے وقت رو کے جا رہی ہوں، اور میرے ابا جان اور میرے بھائی جان میرے اس احسان کو بھول نہ جانا، میرے ابا اس احسان کو یاد رکھنا، کبھی کبھی بیٹی بہن یاد آ جائے، بے شک پیسے سے نہ نوازنا، بیٹی کو یاد کر کر بیل کو ہاتھ کر کر ہاتھ اٹھا دینا، تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، بیل کی دنیا آخرت کا کہم بل جائے گا۔ بھائی مان لے کے آئی ہوں، توڑنا نہ، میری بہن بتا تو صحیح، اس طرح تیرے اصحاب نے چڑھائی کر دی، لوگ قیدی بن کر آ گئے،
سارے چندہ اکٹھا کر رہے تھے. جب میں نے تیرا نام سنا مجھے بچپن کا وہ ویڑا یاد آ گیا, تیرا جھولا جھلانا یاد آ گیا. میرے بھائی میں نے کہا اگر مجھے ساتھ لے کے جاؤ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرے بھائی ہیں تو تمہارا کام بھی بچ جائے گا, تمہارے پیسے بھی بچ جائیں گے. بھائی مان لے کے آئی ہوں میں, آج اتنے عرصے کے بعد آئی, پیسے نہیں مانگتی, روٹی نہیں مانگتی. میرے بھائی میں جھولی پھیلا کے بیٹھی ہوں, آج مجھے اس پیار کے عوض میں یا بھائی یہ قیدی دے دے. رحمت دو عالم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے, فرمایا میرے صحابہ بدر کے میدان میں اترا تمہارے سے مشورہ کیا, احد میں آیا تمہارے سے مشورہ کیا, ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ طائف کی گلیوں میں جاتے وقت شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بتاؤ کون سا کام ہے کہ میں نے اس میں تمہارے سے مشورہ کیا ہو. لیکن آج بہل جھولی پھیلا کے کھڑی ہے, میرے صحابہ اس کی جھولی بھرنے کے لیے میں تمہارے سے مشورہ نہیں کروں گا. میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں جتنے قیدی ساؤ میں جاؤ میری بہل کی جھولی پر جھولی کے اندر ڈال دو. صحابہ کی چیخ نکل گئی, کملی والے یہ تو غلام کی بات ہے, ہم نے تو جان بھی تیرے قدموں پر فدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. میرے عزیزوں خدا کے واسطے, خدا کے واسطے, دین صرف یہ دین نہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے, صرف یہ دین نہیں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں, یہ دین نہیں فصل پہ عشر دے دو, زکات دے دو. اللہ اکبر, روتے ہوئے کو ہنسانا سب سے بڑا دین ہے, بچھڑے ہوئے کو ملانا سب سے بڑا دین ہے, بے مکان کے لیے مکان کا انتظام کر دینا بڑا دین ہے. یقین جانو بے بس کو میرے عزیزو اس کی ضرورت کو پوری کر دینا بڑا دین ہے. اللہ پاک کی قسم اگر اس دین سے خالی رہ گئے, نماز روزے حج زکات لے جاؤ, اگر اخلاق اچھے نہ ہوئے, کردار اچھا نہ ہوا, اللہ غفور رحیم ہے, بخشنے والا ہے, آگے پکڑ ہو جائے گی. لیکن میرے عزیزو نماز کے ساتھ نبی کی سیرت کے پھول لے کے جاؤ گے, سننے پہ سہاگا چڑھ جائے گا. اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی بنائے گا, ہماری آخرت بھی بنا دے گا. آج میرے عزیزو 4 بچوں کی دستار بندی کے موقع پر اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگانے کا کون وعدہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ بیٹا ہو یا بیٹی میں اپنے گھر میں قرآن کے بوٹے لگا لگا کر اپنے گھر کو قرآن کے گلچھل سے آباد کر دوں گا. ارادہ کرتے ہو اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اور میرے عزیزو وہ لوگ جن کے بچے جوان ہو گئے, خود نہ پڑھ سکے, بچے نہیں پڑھ سکے, پاکستان میں بیشتر مدارس ایسی ہے, کہیں چلے جاؤ جا کے پوچھو مولوی صاحب کا جی کہ ایسا بچہ جس کا نہ باپ ہو نہ ماں, ایسا بچہ کوئی زکات دے تو جوڑا بل جاتا ہے, ورنہ اللہ غنی گزارا کرتا ہے. ہاں جی بڑے بچے ایسے ہیں, چترال کے 3 بچے, چترال کے 3 بچے, ایک عید کا دن ہے, ایک گاڑی والا مدرسے کے پاس سے گزرا, چترال کے 3 بچوں کو دیکھا, 100 روپے کے نئے نوٹ نکالے, گاڑی کی شیشہ کھولا کھڑکی کا, بیٹو ادھر آؤ, مصافحہ بھی کیا, عید مبارک خیر مبارک, 100 روپیہ نکال کے دیا. بچے کہنے لگے نہیں, اللہ اکبر, ایسے جیسے رونا آ گیا ہو, روتے ہوئے مدرسے میں آ گئے. وہ امیر آدمی کہنے لگا میرے سے برداشت نہ ہوا, میں گاڑی مدرسے کی کنارے لگا کے مدرسے میں چلا گیا. بہت صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا بچے کون ہیں؟ اللہ اکبر, کہنے لگے 2 سال ہو گئے اپنے گھر نہیں گئے, اس سال بھی باپ کا خط آیا ہے, بیٹے تمہارے باپ کے پاس اتنا کرایہ نہیں تمہیں آ کے لے جائے, اور مدرسے کے پاس اتنی طاقت نہیں. اللہ اکبر, بچوں کو بلایا, بیٹے تم نے 100 روپے کیوں نہیں لیے؟ کہ اس چاچے کے ہاتھ میں 100 روپے دیکھے ہمیں ہمارا باپ یاد آ گیا ہے. مولوی صاحب کوئی ایسے بچے ہو, قرآن وہ پڑھے, مزدوری میں کروں, خدمت ان کی ہو جائے گی, ان کی جنت بھی بل جائے گی, میری دنیا آخرت ہری ہو جائے گی. کتنے میں میرے عزیزو مدرسے کا بجٹ ہے 2 دل گوشت, 2 دل سبزی, 1 دل چاول, 1 دل دال, 7 دل کے اندر 3000 روپیہ, 2500 روپیہ خرچہ آ جائے گا. اگر 50,000 روپے میں سے 40,000 روپے میں سے 2,000 نکل گیا, اللہ اکبر, کیا ہوگا؟ 5 دن مرغی کھانے کے بجائے 4 دل کھا لو گے, 6 دل گوشت کھانے کے بجائے 5 دل کھا لو گے. لیکن میرے عزیزو اگر تیری حلال کی کمائی سے قرآن کا بوٹا درخت کی صورت آباد کر گیا, رب اکبر کی قسم ہے, دنیا والوں کے
ہاتھ میں تُونے ہاتھ دیے، سب کی یاری موڑ تک قبر تک ساتھ چھوڑ کے چلی گئی۔ قرآن کی یاری والا ہاتھ تھام لو، رب اکبر کی قسم ہے لوگ موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی یاری والا ہاتھ میں لے لو، جب تک جنت کے دروازے پر نہ پہنچا دے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اور آج نوجوان طبقہ، بزرگ سارے حضرات بیٹھے ہو، آج میرے عزیزو ہر چیز کا ارادہ کر رہے ہو، نقد بھی تو کچھ کر دو۔ نقد یہ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، لیکن ہو کلمہ پڑھنے والے، اتنے مجھے پیارے نہیں لگ رہے جتنے میرے رب کو پیارے لگ رہے ہو۔ اللہ اکبر، ادھر سے رحمت کی ہوا آ رہی ہے، ادھر سے گنبد خضرا کی فضاؤں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ آج میرے عزیزو کتنے بامراد لوگ ہو جو آج ارادہ کر لو انشاءاللہ چھوٹی داڑھی والے بڑی رکھیں گے، اور جن کی ہے کوئی نہیں انشاءاللہ سجانے کی کوشش کریں گے۔ اس چہرے پہ اس داڑھی سج گئی، اللہ کی قسم علماء کی موجودگی میں باوضو بیٹھا ہوں، جس چہرے پہ سنت سج جایا کرتی ہے جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام ہو جایا کرتی ہے۔ کون ہے ارادہ کرے انشاءاللہ داڑھی سجاؤں گا، انشاءاللہ داڑھی بچاؤں گا، داڑھی سجاؤں گا۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا پابندی سے کو انشاءاللہ۔ سارے مل کے میرے ساتھ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ حقداروں کے حق دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ہر وقت اللہ سے استغفار توبہ کا دامن تھامے رکھو، اس کی رحمت سے پیچھا نہ چھڑاؤ، اس کی رحمت کے پیچھے بھاگو۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔